میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور اتنی برکتوں والا نور، یہ نور جس کے اندر آتا گیا اسے روشن کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ بھی جگمگانے لگے، حضرت عبداللہ کی پیشانی جگمگانے لگی۔ جو بھی دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا عبداللہ کی پیشانی ایسی چمکدار ہے، عبداللہ کی پیشانی ایسی چمکتی ہے کہ یہ جہاں سے نکل جائیں وہ راستہ مہک جاتا ہے، وہ گلی مہک جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، حضرت عبداللہ جگمگانے لگے، حضرت عبداللہ روشن ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکے سے گزر کر کے جا رہے تھے، یعنی مکے کے راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے، جنگل کے راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے۔ ایک خاتون کی نظر پڑتی ہے، ایک عورت کی نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ جو بھی دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اس خاتون نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دیکھتی رہ گئی، فدا ہو گئی اور کہتی ہیں اے عبداللہ تمہاری پیشانی اتنی جگمگا رہی ہے، تمہاری پیشانی اتنی روشن ہے، اے عبداللہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا اے خاتون سنو، والد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے والد کی اجازت لوں گا، اگر والد نے اجازت دے دی تو پھر تم سے شادی کر لوں گا، لیکن والد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد اس خاتون کے پاس سے چل دیے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی اس خاتون سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ نعمت تو حضرت آمنہ کی قسمت میں آنی تھی۔ حضرت آمنہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا رہا تھا، کیونکہ ہر نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کی نعمت ہوتی ہے، جس کی قسمت میں ہوتی ہے وہ نعمت اسے مل کر رہتی ہے، کیونکہ یہ نعمت آمنہ کے قسمت میں آنی تھی۔ حضرت آمنہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا گیا، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ سے ہوئی تو وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، چمک رہا تھا، وہ نور اب منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا، حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں پہنچ گیا تو حضرت آمنہ روشن ہو گئی، حضرت آمنہ بھی چمکنے لگی۔ اب حضرت عبداللہ ایک مرتبہ پھر اسی راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے تو پھر اسی خاتون سے ملاقات ہو گئی جس سے پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور اس نے دیکھا تھا تو آپ پر فدا ہو گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا تو اپنی نگاہ نیچی کر لی۔ حضرت عبداللہ کہتے خاتون معاملہ کیا سمجھ میں نہیں آتا، پہلے تم نے دیکھا تھا تو فدا ہو گئی تھی، اب دیکھا ہے تو اپنی نگاہ جھکا لی ہے، معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ خاتون کہتی تھی اے عبداللہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ بلکہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری پیشانی میں
جو نور چمکتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، اب وہ نور مجھے چمکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے اب وہ نور، اب وہ نعمت آمنہ کی قسمت میں پہنچ چکی ہے، اب وہ نعمت، اب وہ نور آمنہ کے شکم اطہار میں پہنچ چکا ہے، اس لیے اب وہ نور تمہاری پیشانی میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ خاتون اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانے، مگر میں رہ گئی محروم، میری قسمت پھوٹی ہے، مگر میں رہ گئی محروم، میری قسمت یہ پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھے سے لوٹی ہے، یعنی اب وہ نعمت آمنہ کی قسمت میں پہنچ گئی ہے، اب وہ نور آمنہ کے شکم اطہار میں پہنچ گیا ہے، اور واقعی میں وہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہار میں پہنچ گیا تو حضرت آمنہ بھی پھر روشن ہو گئی، حضرت آمنہ بھی روشن ہو گئی، حضرت آمنہ بھی جگمگانے لگی، حضرت آمنہ ایسی جگمگانے لگی، جس راستے سے جاتی وہ راستہ مہک جاتا، جس گلی سے جاتی وہ گلی مہک جاتی، جس راستے سے نکل کر کے جاتی وہ راستہ مہک جاتا، وہ گلی مہک جاتی۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، جب میں راستے سے جاتی تو پہاڑوں سے آواز آتی، اے آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ سارے نبیوں کا امام، ساری دنیا کا امام، سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، پہاڑوں سے آواز آتی، جب میں راستے سے گزر کر کے جاتی، جو درخت اونچا ہوتا وہ نیچا ہو جاتا اور میرے اوپر سایہ کر لیتا تھا، اور اس درخت سے سلام کی آواز آتی تھی، السلام علیکہ اے آمنہ، تمہیں مبارک ہو، اے نبی کی ماں مبارک ہو، تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں امام الانبیاء بن کے آنے والا ہے، یہ دنیا میں سارے نبیوں کا امام بن کے آنے والا ہے، تمہاری کوکھ میں پلنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، یعنی یہ محمد رسول اللہ ہے۔ آمنہ بیان فرماتی ہے، پہاڑوں سے مبارک بادیاں آتی تھیں، درختوں سے مبارک بادیاں آتی تھیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے شکم میں جو بچہ پل رہا تھا یہ اسی کا کمال ہے، میں جس راستے سے جاتی وہ راستہ مہک جاتا، وہ راستہ مہک جاتا۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے نبی دنیا میں آئی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے نبی کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ بہر کہ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ جہاں سے جاتی وہ راستہ مہک جاتا، وہ گلی مہک جاتی، کچھ مکے کی عورتیں، کچھ خاندان قریش کی عورتیں اکٹھی ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس میں آئیں، آنے کے بعد میں کہتی ہیں، عبد المطلب یہ بتائیے
مکے کا دستور یہ ہے جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عورت نیا لباس نہیں پہنتی ہے، وہ عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے، وہ عورت سوگ مناتی ہے، غم مناتی ہے۔ لیکن تمہارے گھر کا معاملہ تو نرالا ہے، تمہارے گھر کا معاملہ تو الگ ہی لگ رہا ہے۔ تمہارا بیٹا جب سے گیا ہے تمہاری بہو یعنی آمنہ نے تمہارے بیٹے کا غم منانا چھوڑ دیا ہے، تمہاری بہو تمہارے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے، غم نہیں منا رہی ہے، کیونکہ وہ تو ایسی خوشبو لگاتی ہے، وہ تو ایسا عطر لگاتی ہے، وہ تو اتنی خوشبو سے معطر رہتی ہے، جس گلی سے جاتی ہے وہ گلی مہک جاتی ہے، جس راستے سے جاتی ہے وہ راستہ مہک جاتا ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے، ایسا عطر لگاتی ہے، ایسی خوشبو آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے، ایسی خوشبو آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہاری بہو یہ کہاں سے لے کر کے آتی ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے، ایسا عطر لگاتی ہے، جس راستے سے جاتی ہے وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا اے بیٹی بتاؤ تم نے میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے کیا تم نے میرے بیٹے کا غم منانا چھوڑ دیا؟ یہ عورتیں شکایت کر رہی ہیں۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں بابا نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے بہت غم ہے، مجھے بہت دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے، میں سوگ منا رہی ہوں، میں خوشی نہیں ہوں، میں خوشی نہیں منا رہی ہوں، بلکہ میرا جسم جو خوشبو سے معطر رہتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، میں کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں میرے بابا، یہ کمال میرا نہیں ہے، بلکہ یہ کمال آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے شکم میں پل رہی ہے، یعنی آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے شکم میں ہے، یہ اسی کا کمال ہے، یہ اسی کی برکتیں ہیں، یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ میں جس راستے سے جاتی ہوں تو وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ اور میرے بابا بات یہیں تک ہی نہیں ہے، جب میں راستے سے جاتی ہوں تو پہاڑوں سے آواز آتی ہے، درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، اور میرے بابا کمال تو یہ ہے جب میں کنویں پر جاتی ہوں تو عورتیں کنویں میں پانی بھرتی ہوتی ہیں، ڈھول اور رسی سے پانی نکالتی ہوتی ہیں، پانی نیچے ہوتا تہ میں ہوتا ہے، لیکن جب میں پہنچتی ہوں تو میرے بابا یہ کمال اسی بچے کا ہے، جب میں پہنچتی ہوں تو پانی نیچے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پہنچتی ہوں تو مجھے دیکھ کر پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اور میرے بابا کمال تو یہ ہے جب تک میں وہاں رہتی ہوں پانی اوپر رہتا ہے، ساری عورتیں بھر بھر کے پانی لے کر کے چلی جاتی ہیں، اور جب میں آ جاتی ہوں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے ساری عورتیں کہتی ہیں آمنہ تم یہاں سے جایا مت کرو، اے آمنہ جب تک تم رہتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو پانی نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے آمنہ تم جایا مت کرو، جب تک ہم پانی بھرا کریں تم یہی رہا کرو۔ تو میرے بابا یہ کمال میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اسی بچے کا کمال ہے جو میری کوکھ میں پل رہا ہے، جب سے میرے شکم میں ہی آیا ہے، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، مجھے عجیب عجیب سے خواب نظر آتے ہیں، کوئی مجھے سلامی پیش کرتا ہے، کوئی مجھے مبارکبادی پیش کرتا ہے، کوئی مجھے مبارکباد دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے آمنہ مبارک ہو تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے نبیوں کا امام بن کے آنے والا ہے، یہ یتیموں کا سہارا بن کے آنے والا ہے، یہ غریبوں کا ماں باپ بن کے آنے والا ہے، یہ بے بسوں کا سہارا بن کے آنے والا ہے، یہ ظلم کرنے والوں کے لیے جن پر ظلم کیا جاتا ان کے لیے مسیحا بن کے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، پھر بھی نور کی اتنی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔
اور پھر جب نبی دنیا میں آ گئے تو دنیا میں نور ہی نور چھا گیا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا گدا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا گدا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا، نور ازلی چمکیاں غائب اندھیرا ہو گیا، نور والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔